بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج 11 مارچ 2024 ہے اور آج پیر کا دن ہے اور اسلامی لحاظ سے آج 29 شعبان المعظم 1445 ہجری ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ سعودی عرب میں الحمدللہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ طلوع ہو گیا اور ملک بھر کے مسلمان یعنی سعودی عرب کے مسلمان آج پیر 11 مارچ کو اپنا پہلا روزہ رکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان، یو کے اور یو اے ای میں بھی رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، جبکہ برونائی، ملیشیا، انڈونیزیا، آسٹریلیا اور سنگاپور وغیرہ میں اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بھی رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا اور وہاں پرسوں روزہ ہوگا یعنی 12 مارچ کو روزہ ہوگا۔ ہمارے ہاں بھی رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی اور زونل رویت ہلال کمیٹیوں کا اجلاس آج 11 مارچ 2024 کو پشاور میں ہوگا اور امید کی جاتی ہے کہ ہمارا پہلا روزہ پرسوں یعنی منگل 12 مارچ کو ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آج آپ نے خصوصی طور پر سحری کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ تعالی اور اپنے آپ کو ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پر تیار کرنا ہے اور نمازیں پڑھنی سٹارٹ کر دینی ہے اگر آپ باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھتے، اور آپ نے ضرور نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ جب چاند نظر آنے کی اطلاع آئے گی تو آپ نے 21 بار سورۃ القدر ضرور پڑھنی ہے۔ اور آج کل چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں ابھی پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ رمضان المبارک میں عمرہ زائرین کی افطاری پر پابندی ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو میرے ویڈیو کے ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ اسی بارے میں ہے۔ تو عمرہ، جیسے کہ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ عمرہ کے معنی کیا ہے، تو عمرہ کے لغوی معنی ہے آبادی والی جگہ کا دورہ کرنا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اگر وہ اسے پکارتے ہیں تو وہ ان کو جواب دیتا ہے اور اگر وہ اس سے معافی مانگتے ہیں تو وہ انہیں بخش دیتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں حرمین شریفین سمیت تمام مساجد میں افطار ایک قدیم روایت ہے۔ ہمارے ملک میں بھی بہت سے لوگ صاحب حیثیت لوگ افطار کے ارینجمنٹس کرتے ہیں اور افطار پارٹیوں کا بہت زیادہ رواج ہو گیا۔ یہ اچھی عادت ہے لیکن اس میں نمود و نمائش کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ تو مساجد پر جو حرمین شریفین میں جو پابندی کا آیا تھا اور بہت سے لوگوں نے اس سلسلے میں بہت پریشان تھے کہ پتہ نہیں افطار کی ارینجمنٹس حرم پاک میں ہوں گے یا نہیں، تو اس سلسلے میں سعودی وزیر نے ایک اہم بیان دیا ہے اور جو غیر ملکی میڈیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ وفاقی وزیر جو ہیں اسلامی امور کے عبداللطیف الشیخ نے کہا ہے کہ رمضان کے دوران مساجد میں افطار کے اہتمام پر پابندی عائد نہیں، تاہم کچھ شرائط و ضوابط ہیں جن کی پابندی بہت ضروری ہے، اور اس سال بھی اسی روایت پر عمل ہوگا کہ مسجد میں افطار کے ارینجمنٹس ہوں گے، یعنی کہ حرم پاک میں افطار کے ارینجمنٹس ہوں گے۔ یہ ایک بہت اہم بیان ہے، اس سے پہلے بہت زیادہ افواہیں تھیں اور سوشل میڈیا پر یہ پھیلانے جانے والی تمام باتوں کی تردید کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ رواں برس بھی مساجد میں افطاری کا حسب سابق اہتمام کیا جائے گا، تاہم افطاری کے دسترخوان مساجد کے بیرونی صحنوں میں لگائے جائیں گے، یعنی حرم پاک کے جو خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، اس کے ارد گرد نہیں بلکہ ارد گرد جو صحن ہے وہاں پر افطاری کے ارینجمنٹس کیے جائیں گے۔ اور مساجد میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ چندہ جو فنڈز جمع کرتے ہیں، یہ جو مانگتے ہیں، بھکاری بہت بڑی تعداد میں پھرتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کی طرح ہی وہ حرم پاک میں احرام کی حالت میں ملبوس ہوتے ہیں۔ مجھے خود بھی تجربہ ہوا تھا کہ میں صحیح کے مقام پر تھی، تو جب صفا کے مقام پر تھی تو ایک مرد حضرات تقریباً 40-50 سال کے میرے قریب آ کے کھڑے ہوئے، مجھے لگا کوئی راستہ پوچھنے لگے ہیں یا اس طرح، تو انہوں نے کہا میری فیملی ہے، ہمارے پیسے کھو گئے ہیں، ہمارا بٹوا کھو گیا ہے، تو کچھ ہیلپ کر دی جائے۔ یہ میرا پہلا اتفاق تھا۔ پھر اس کے بعد 2-3 لوگوں کو میں نے اور دیکھا جو اسی طرح
آہستہ سے کسی کے پاس جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر پیسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے اور کسی کو اس طرح پیسے نہیں دینے، کیونکہ یہ وہاں پر الاؤ نہیں ہے۔ چندہ مانگنا، خیرات مانگنا، ڈونیشن مانگنا یا کوئی بھی، اور اس پہ بہت زیادہ جرمانہ ہے اور قید کی بھی سزا ہو سکتی ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان المبارک میں کے دوران مساجد میں جو افطاری ہوگی وہ فلاحی اداروں اور شخصیات کی جانب سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ جو بڑی بڑی شخصیات ہیں وہ افطاری کا انتظام کرتی ہیں اور اس میں ہر طبقے کے لوگ شرکت کرتے ہیں، امیر غریب سب برابر وہاں پر اللہ کے گھر میں، اور سب کے لیے افطاری کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ تو جب یہ افطار کے ضوابط جاری ہوئے ہیں، اس کے بعد سوشل میڈیا پر بہت زیادہ افواہیں تھیں۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید مساجد اور حرمین میں افطار دسترخوانوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وزیر صاحب نے، جو کہ سعودیہ کے وزیر ہیں، انہوں نے ان افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خبریں آپ جو بھی حاصل کریں وہ مصدقہ ذرائع سے حاصل کریں اور افواہوں پر یقین نہ کریں۔ اب جو لوگ افطار کا اہتمام کرتے ہیں اس کے لیے بھی کرائٹیریا، شرائط ہیں، جیسے ایک گرینڈ ای پورٹل ہے، وہ بنا دی گئی ہے، اور مساجد میں افطاری کی میزبانی کا اجازت نامہ پہلے حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ جو اس ای پورٹل پہ درخواستیں وصول کی جائیں گی، اور جب الاؤ کریں گے وہ تو پھر آپ افطاری کر سکتے ہیں وہاں پہ۔ اور جو گروپ ہے وہ جو اس چیز کے لیے اپلائی کریں گے ان کو سخت قوانین کے مطابق 10 تک وہ افطار 10 یعنی 10 ان کوانٹٹی نمبر 10 افطاریاں وہ ارینج کر سکتے ہیں، ضیافتیں۔ اور سعودی عرب نے رمضان المبارک میں اسلام کے مقدس ترین ان مقامات پر افطار کھانا پیش کرنے کے لیے، اجازت نامے حاصل کرنے کے لیے، درخواستیں وصول کرنے کے لیے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جو ای پورٹل شروع کیا ہے، الیکٹرانک پورٹل شروع کیا ہے، اس ای پورٹل پر درخواست دہندگان کو مکہ شہر کی گرینڈ مسجد یعنی جو خانہ کعبہ ہے اس میں غروب آفتاب کی ضیافت جس کو افطار کہا جاتا ہے، اس کے مقامات جو ہیں وہ الاؤ کیے جائیں گے کہ اس ایریا میں آپ کو اجازت ہے، اس ایریا میں آپ کو اجازت ہے، یعنی کہ جو گیٹ نمبرز ہوتے ہیں ان کے اندر جو ایریاز ہوتے ہیں حرم شریف کا جو صحن نہیں، اس کے علاوہ جو مسجد کا ایریا ہے بیرونی، اس میں آپ کو کس حصے میں افطار کی اجازت ہے، تاکہ کوئی ازدحام نہ ہو، کوئی رش نہ ہو، کوئی بدمزگی نہ ہو، کوئی گندگی نہ پھیلے۔ اور اس سلسلے میں پچھلے مہینے ہی ان ضوابط کا خاکہ پیش کیا گیا تھا۔ ان قواعد کے مطابق افطار کا کھانا پیش کرنے کے بعد خواہش مند انفرادی اور گروپ فائدہ مندوں کو، یعنی کہ جو گروپس ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہے، ان کو مکہ کے میئر سے منظوری لینا پڑے گی، جن کیٹرنگ کمپنی کو ہائر کیا جائے گا۔ کیٹرنگ کمپنیز کی بھی منظوری لینی پڑے گی اس ای پورٹل پر، یا پھر سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے منظور شدہ فیکٹریوں اور گوداموں سے یعنی ان ایگریمنٹ کرنا پڑے گا کھانے کا، اور کھانا منظور شدہ کیٹرنگ کمپنیوں سے آئے گا، اور سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی سے بھی اس کا کانٹریکٹ ہوگا۔ تو یہ اصول و ضوابط لاگو کیے گئے ہیں، اور ان کا مقصد صحت بخش اور طریقے سے منظم طریقے سے حرم شریف میں افطاری کا اہتمام کرنا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پاک جگہ پہ جانے کی توفیق دے، ہمیں اپنے گھر بار بار بلائے، اور جو لوگ وہاں پر ہیں ان کی تمام باتیں، دعائیں، حاجات قبول کرے، اور ان کا یہ سفر آسانی سے گزرے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہو، میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، تو اسے لائک کر دیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور اس ویڈیو کو آگے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کر دیجئے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔